بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 306 ہیں، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس دعوی نسب کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ سے لے کر فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التناقض قد يعفى فی امور قد تخفى، کہ تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے ان امور میں کہ جو مخفی ہو، یعنی مخفی امور میں تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے، تناقض کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، مبنى الاستیلاد علی العلوق فی الملک وثبوت النسب، کہ باندی کا ام ولد بننا اس کی بنا ملکیت میں علوق پر ہے اور نسب کے ثابت ہونے پر موقوف ہے۔ نمبر 3، الاصل فی الاستیلاد هو الولد والام تبع، استیلاد میں اصل بچہ ہے اور ماں اس کی تابع ہیں۔ نمبر 4، الحق لا يعارض الحقیقہ، کہ حق حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا۔ اصل نمبر 5، المانع فی الاصل یکون مانعا فی التبع، کہ وہ چیز کہ جو اصل میں مانع ہے وہ تبع میں بھی مانع ہوتا ہے۔ والمانع فی التبع لا یکون مانعا فی الاصل، اور جو چیز تبع میں مانع ہوتا ہے وہ اصل میں مانع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، ما يحتمل النقض لا يعارض ما لا يحتمل النقض، دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال لگتا ہے، اور دوسری چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو وہ چیز کہ جو ٹوٹنے کا احتمال لگتی ہے وہ معارض نہیں بن سکتی اس چیز کے کہ جو ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے۔ نمبر 7، النسب لا يحتمل النقض والاقرار به اختلف فيه، فلا يحتمل النقض عند الامام رحمه اللہ تعالی وعندهما يحتمل، نسب ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا، اور نسب پر اقرار کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹوٹنے کا احتمال نہیں ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ٹوٹنے کا احتمال ہے۔ نمبر 8، النظر للصغار اصل من اصول الشرع الشریف، کہ بچوں کی رعایت رکھنا معاملات اور حقوق میں یہ شرع شریف کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے۔ نمبر 9، ولد المغرور حر بالقیمت وعلى المغرور العقر ويرجع على البائع في الثمن دون العقر، مغرور کا بیٹا قیمت کے عوض آزاد ہے، اور اسی پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اور رجل مغرور پر وطی شدہ عورت کے لیے عقر واجب ہوگا، اور یہ رجل مغرور بائع پر ثمن میں تو رجوع کرے گا لیکن عقر میں رجوع نہیں کرے گا۔ مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ملک نکاح یا ملک یمین کے اعتماد پر کسی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے، اور پھر وہ عورت کسی اور کی مستحق نکل آتی ہے، اور اس وطی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ولد مغرور کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کی جسے دھوکہ دیا گیا اس کا بیٹا۔ اور عقر یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو شبہ سے وطی شدہ عورت کے لیے واجب ہوتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ، اور اگر مسلمان اور نصرانی کے قبضہ میں کوئی بچہ ہو، فقال النصرانی هو ابنی وقال المسلم هو عبدی، تو نصرانی کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، فهو ابن النصرانی وهو حر، تو وہ نصرانی کا بیٹا ہوگا اور آزاد ہوگا۔ لأن الاسلام مرجح فيستدعي تعارضا ولا تعارضا، اس لیے کہ اسلام مرجح ہے لہذا وہ تعارض کا مطالبہ کرے گا، اور یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے۔ لأن نظر الصبی فی هذا اوفر، اس لیے کہ اسی میں بچے کی مکمل رعایت ہے۔ لأنه ينال شرف الحریت حالا، اس لیے کہ وہ حریت کا شرف فی الحال پالے گا، وشرف الاسلام مآلا، اور انجام کار کے اعتبار سے اسلام کی شرف پالے گا۔ اذ دلائل الوحدانیت ظاہرۃ، کیونکہ وحدانیت کے دلائل بالکل ظاہر ہے۔ وفی عکسہ الحکم بالاسلام تبعا وحرمانہ عن الحریہ، اور اس کے عکس میں اسلام کا حکم بالتبع ہے اور حریت سے محروم ہونا ہے۔
لأنه ليس في وسعه اكتسابها، اس لیے کہ آزادی حاصل کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. ولو كانت دعوتهما دعوى البنوة، اور اگر دونوں کا دعویٰ بیٹے ہونے کا ہو، فالمسلم اولا، تو مسلمان مقدم ہوگا. ترجیحا للاسلام، اسلام کو ترجیح دیتے ہوئے. وهو اوفر النظرین، اور دونوں شفقتوں میں یہی وافر شفقت ہے. قال وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني، اس عبارت میں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ترجمانی پر قادر نہیں ہے، ایک مسلمان اور ایک نصرانی کے قبضہ میں ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک اس بچے پر مدعی ہے. مسلمان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، جبکہ نصرانی کہتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. تو اس صورت میں نصرانی کے دعوی کو ترجیح دی جائے گی. یہ بچہ نصرانی کا بیٹا تصور ہوگا اور آزاد ہوگا. لأن الاسلام مرجح، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مرجح ہے، یعنی اسلام کی بنیاد پر دو متعارض چیزوں میں سے ایک چیز کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے. مرجح کے لیے تو دو چیزوں کے مابین تعارض ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس بچے کو اگر ہم نصرانی کا بیٹا قرار دیں تو اس میں اسی کی رعایت ہے، بئی معنی کہ فی الحال یہ آزاد ہو جائے گا، اور مآل کے اعتبار سے اسے اسلام کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے دلائل ظاہر ہے. تو جب وہ بڑا ہوگا، ان دلائل میں سوچ و بچار کرے گا تو مسلمان بھی ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے اس کو دو شرفیں حاصل ہوئی، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا آزاد ہونے کا. اور اگر اس کا عکس فیصلہ کیا جائے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بچہ مسلمان کا غلام ہے، تو اس میں بالطبع اس پر اسلام کا حکم تو لگ جائے گا، یعنی باپ کا تابع بن کر مسلمان تو تصور ہوگا، لیکن حریت کے نعمت سے وہ محروم ہو جائے گا، اور حریت کے نعمت کے حصول پر وہ قادر بھی نہیں ہے. اگر مسلمان چاہے گا تو آزاد کر دے گا، وگرنہ وہ خود اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس مسلمان ہونا اس پر وہ قادر ہے کہ وحدانیت کے دلائل میں سوچ و بچار کریں اور اسلام قبول کریں. تو نصرانی کا بیٹا قرار دینے میں چونکہ اس پر زیادہ شفقت ہے، اس وجہ سے نصرانی کے دعویٰ کو ترجیح دی گئی. وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمَا دَعْوَةَ الْبُنُوَّةِ، اور اگر دونوں میں سے ہر ایک بیٹا ہونے کا مدعی ہے، اس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس صورت میں مسلمان کو ترجیح دی جائے گی اسلام کو ترجیح دیتے ہوئے، اور اس لیے بھی کہ اس میں بچے پر شفقت زیادہ ہے کہ بالطبع وہ مسلمان ہو جائے گا اور اسی طرح ساتھ ساتھ آزاد بھی ہو جائے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ ابْنُهَا لَمْ تَجُزْ دَعْوَاهَا حَتَّى تَشْهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْبِلَادَ، اور اگر کسی عورت نے کسی بچے پر بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی عورت اس کے ولادت پر گواہی دے. وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ، اور اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت شوہر والی ہو. لِأَنَّهَا تَدَّعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ، اس لیے کہ وہ غیر پر نسب کی تحمیل کر رہی ہے. فَلَا تُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، لہذا بغیر حجت کے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. بخلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسب، برخلاف آدمی کے کہ وہ اپنے آپ پر نسب کو ڈالتا ہے. ثم شہادت القابلۃ کافیۃ فیہا، پھر اس میں دایا کی گواہی کافی ہے. لأن الحاجۃ الی تعیین الولد، اس لیے کی ضرورت بچہ متعین کرنے کی ہے. اما النسب فیثبت بالفراش القائم، جہاں تک نسب کی بات ہے تو وہ فی الحال ثابت ہونے والے فراش سے ثابت ہو جائے گا. وقد صح ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام قبل شہادت القابلۃ علی الولادہ، اور صحیح روایات میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت پر دایا کی گواہی قبول فرمائی. ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقد مر فی الطلاق، اور اگر عورت معتدہ ہے
تو حجت تامہ کا ہونا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضروری ہے، اور یہ طلاق میں گزر چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً، اور اگر نہ تو منکوحہ ہو اور نہ ہی معتدہ، تو مشائخ نے فرمایا کہ صرف اس کے قول سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ لِأَنَّ فِيهِ إِلْزَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا، اس لیے کہ اس میں اپنے آپ پر لازم کرنا ہے، نہ کہ اس کے غیر پر۔ قال وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةً صَبِيًّا أَنَّهُ ابْنُهَا، ابھی آتے ہیں اصل مسئلہ سمجھنے کی طرف۔ تو متن میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس پر کسی عورت نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لیے ولادت پر ایک عورت کی گواہی یہ ضروری ہے۔ ومعنى المسئلہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں ذکر کردہ مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت منکوحہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ منکوحہ ہے اور کسی بچے کے بیٹا ہونے کا وہ دعویٰ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے غیر پر نسب ڈال رہی ہے، یعنی اپنے شوہر پر تحمیل نسب کر رہی ہے، لہٰذا اس کی تصدیق بغیر حجت کے اور بغیر گواہی کے نہیں ہوگی۔ بخلاف الرجل، اور جہاں تک آدمی کی بات ہے تو وہ چونکہ تحمیل نسب اپنے آپ پر کرتا ہے، نسب اپنے آپ پر ڈال رہا ہوتا ہے، اس لیے صرف دعویٰ سے بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، حجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ثم شہادت القابلۃ کافیۃ فیہا، پھر اس دعویٰ میں صرف ایک داعی کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ صرف بچے کی تعین کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ اس عورت نے جنا ہے، اور جہاں تک نسب کی بات ہے تو وہ نسب تو فی الحال ثابت ہونے والے فراش سے ثابت ہے کہ عورت فلاں کی منکوحہ ہے، تو اس کا جو بھی بچہ ہوگا اس کا نسب اس آدمی سے ثابت ہوگا۔ وقد صح ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں سے صاحب ہدایہ بطور دلیل سنن دارقطنی کی ایک روایت ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت پر داعی کی گواہی قبول فرمائی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے دعویٰ پر صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ تَامَّةٍ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اگر دعویٰ کرنے والی عورت معتدہ ہے، چاہے عدت وفات گزار رہی ہے یا عدت طلاق، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے اس دعویٰ پر حجت تامہ پیش کرے گی، یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل کتاب الطلاق میں گزر چکی ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً، اور اگر وہ عورت نہ تو منکوحہ ہے اور نہ ہی معتدہ ہے اور بچے کے نسب کا دعویٰ کر رہی ہے، تو صرف اس کے قول سے نسب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس دعویٰ میں اس کے ذات پر الزام ہے، نہ کہ اس کے غیر پر۔ تو جیسے مرد کا نسب صرف دعویٰ سے ثابت ہو جاتا ہے، تو ایسی ہی اگر وہ عورت غیر منکوحہ ہے یا غیر معتدہ ہے، تو چونکہ الزام اپنی ذات پر ہے، اقرار اپنے آپ پر کر رہی ہے، اس وجہ سے صرف اس کے قول سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ قال وَإِن كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا ابْنُهَا مِنْهُ، اور اگر صورت یہ ہو کہ اس عورت کا شوہر ہو اور وہ دعویٰ کریں کہ جو لڑکا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے پیدا ہوا ہے، شوہر نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، اس بچے کا نسب مجھ سے ثابت ہے، تو یہ بچہ دونوں کا بیٹا ہوگا، اور یہاں پر حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ نَسَبَهُ، اس لیے کہ جب شوہر نے تصدیق کر دی تو اس نے اس کے نسب کا التزام کیا، لہٰذا اس التزام نے حجت سے مستغنی کر دیا۔ قال وَإِن كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا، اس عبارت سے چونکہ درس طویل ہو جائے گا، اس لیے اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بالتفصیل بات کریں گے، تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔